اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی آغا جی کے آستان عالیہ پر آج میری پہلی حاضری ہو رہی ہے۔ میں ممنون ہوں اس آستان عالیہ قادریہ کے جملہ منتظمین و معاونین کا کہ انہوں نے اس بابرکت سالانہ محفل نعت میں مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ خاص کر قبلہ شیخ طارق مسعود صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے رابطے کے سلسلے میں کافی تعاون کیا۔ صاحبزادہ ہارون صاحب کا بڑی مہربانی کہ وہ پچھلے سال بھی مجھے حاضر ہونا تھا، لیکن کچھ حالات کے تقاضے ایسے تھے کہ شاید پروگرام ہی نہ ہو سکا تھا۔ جی ہاں، وہ اجازت کا ذرا مسئلہ تھا، حالات اس نوعیت کے تھے۔ بہرحال الحمدللہ آج حاضری ہو رہی ہے۔ میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اس سرکار کی آل کی بارگاہ میں ایک مرتبہ باوز بلند درود پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجئے۔ تو بے نیاز ہے میرے مولا، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ بھجانا بالکل فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں تو سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری بات ہو تو ٹیلی فون پہ کر لیجیے، آپ کو اس طرف چلتا ہے، بڑی مہربانی ہے۔ شاید یہ میں نے معروضہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد، اب حمد کے بھی مختلف تراکیب شعراء نے اختیار کی ہیں۔ ایک شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد یوں بیان کرتا ہے، کہا کہ پروردگار تو نے صدف کو گوہر دیے، پروردگار تو نے صدف کو گوہر دیے، گلشن کو نخل، نخل کو برگ و ثمر دیے، بوٹے کو پھول، پھول کو بو، بو کو پر دیے، دامن طلب سے پہلے مطالب کے بھر دیے، مجھ کو بھی ہے طلب، مجھ کو بھی ہے طلب سخن دل پذیر کی، بھر دے در مراد سے جھولی فقیر کی، بھر دے در مراد سے جھولی فقیر کی، سائل زباں ہے حمد اور معروضہ، کہتا ہے شاعر
کہ سائل زباں ہے میرے مولا میری سائل زباں ہے، حسن معنی کی بھیک دے، سائل زباں ہے حسن معنی کی بھیک دے، مچھلی ہے موج طبع روانی کی بھیک دے، مچھلی ہے موج طبع روانی کی بھیک دے، ہیں لفظ کا سالیس، ہیں لفظ کا سالیس معنی کی بھیک دے، کشت خیال خشک ہے پانی کی بھیک دے، کشت خیال خشک ہے پانی کی بھیک دے، دست سوال دست سوال دست سوال دست سوال کو تیری بخشش پہ ناز ہے، بگڑی میری سوار کے تو کار ساز ہے، بگڑی میری سوار بگڑی میری سوار کے تو کار ساز ہے، دست سوال کو دست سوال کو تیری بخشش پہ ناز ہے، بگڑی میری سوار کے تو کار ساز ہے، بگڑی میری سوار۔ ایک بند کے لیے، اب چونکہ حمد کا بند ہے اس کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ موقع ہو تو پڑھ دیجئے گا، تو موقع ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، کہا کہ سبھی کے دل میں سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے اللہ میرا مالک، سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، ایک کوئی بتائے کہ اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو اسے تلاش کرو روشنی کی مت والو، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لامکاں ہے وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لامکاں ہے وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، لامکاں ہے وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، واحد ہے وہ حمد باری تعالیٰ کی یہ بند میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی، اور اب چونکہ مجھے پڑھنی ہے نعت شریف نبی پاک کی نعت شریف، تو حمد و نعت کا یہ شعری سنگم میں پڑھ رہا ہوں، شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک کی نعت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہا کہ واحد ہے وہ وحید ہے یہ
واحد ہے وہ وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود حمدنا واحد ہے وہ وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود وہ کائنات غیب تو یہ عالم شہود وہ کائنات غیب تو یہ عالم شہود وہ واجب الوجود وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود حمد اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک کی نعت عام طور پر ان اشعار کو پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے گواہ ہے کہ یہ اشعار بہت کم پڑھتا ہوں میں آج چونکہ الحمدللہ پڑھا لکھا اور گوش بر آواز مجمع مجھے مل رہا ہے ملتا ہے مجمع الحمدللہ پڑھا لکھا لیکن یہ کہ ذرا مجمع میں ہلچل زیادہ ہوتی ہے آج الحمدللہ پرسکون مجمع ملا ہے کہتا ہے شاعر حمد اور نعت کہا کہ وہ بھی ہے ایک یہ بھی دو عالم میں انتخاب وہ بھی ہے ایک یہ بھی دو عالم میں انتخاب اپنا وہ خود جواب تو اپنا یہ خود جواب وحدت کی ماہتاب رسالت کے آفتاب جو ان کی گفتگو وہی اللہ کی کتاب جو ان کی گفتگو وہی اللہ کی کتاب خاموش 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 ہے اگر تو رموز کتاب ہے گر بولنے لگے تو رسالت مآب ہے گر بولنے لگے جب بولنے لگے تو رسالت مآب ہے لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم لکھوں نعت شریف کے لیے کہتا ہے شاعر کہ میں لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم تعریف تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو یہ میرے لب چرچا تیرا ایک ناصف چند شاعر کہتا ہے وہ شاعر ہے ادیب رائے پوری کہا کہ یہ میرے لب چرچا تیرا
یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، میرا قلم تیرا کرم آقا، میرا قلم تیرا کرم، میرا سخن صدقہ تیرا، میرا قلم تیرا کرم، میرا سخن صدقہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، تیرا کرم اے مہربان، دے دی ہمیں ایسی زبان، تیرا کرم اے مہربان، دے دی ہمیں ایسی زبان، جو پڑھتی رہے کلمہ تیرا، پڑھتی رہے کلمہ تیرا، اور گاتی رہے نغمہ تیرا، پڑھتی رہے کلمہ تیرا تیرا، پڑھتی رہے کلمہ تیرا، گاتی رہے نغمہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا۔ نسبت بیان کرتا ہے شاعر کہ ہر گفتگو، ہر جستجو، ہر آرزو اے خوبرو، ہر گفتگو، ہر جستجو، ہر آرزو اے خوبرو، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، کہ آئے نظر جلوہ تیرا، کچھ بھی نہیں سوا، آئے نظر جلوہ تیرا، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، آئے نظر جلوہ تیرا تیرا، یہ میرے لب چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، آنکھ میری جلوہ تیرا، آنکھ میری جلوہ تیرا، لب میرے چرچا تیرا، آنکھیں میری جلوہ تیرا، قلم میرا کرم تیرا، یہ میرا تیرا، میرا تیرا، میرا تیرا کہتا رہا شاعر۔ اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ خالصتاً نعت کا شعر ہے، خالصتاً نعت کا شعر، اس میں اپنا تذکرہ نہیں کیا، صرف نعت ہے۔ کہا کہ قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے تارے بنے، قطروں سے ماہ پارے بنے، چھینٹے اڑے
तारे बने एक शब जो आबे नूर से, एक शब जो आबे नूर से धोया गया तलवा तेरा, एक शब आबे नूर से धोया गया तलवा तेरा, तेरा ये मेरे लब चर्चा तेरा। वो पांचवा इस कलाम का पांचवा शेर, और पांचवा शेर होता है हुजूर के घर वालों के लिए, सरकार के घर वालों के लिए होता है पांचवा शेर। सरकार की आल की निस्बत से लिखा जाता है पांचवा शेर। और यहाँ पांचवा शेर उसने मतला का शेर तरतीब बता दी, शायर ने तरतीब बता दी कि मतले के बाद मतला होता है, लेकिन यहाँ पांचवा शेर उसने मतला लिख दिया। कहता है कि वल्लैल गेसू तेरे बशम्स है चेहरा तेरा, वल्लैल गेसू तेरे बशम्स है चेहरा तेरा, आला हुई इतरत तेरी आका, आला हुई इतरत तेरी, बाला हुआ कुंबा तेरा, आला हुई इतरत तेरी, बाला हुआ कुंबा तेरा, ये मेरे लब चर्चा तेरा। मक्का अरे मक्के में कहते हैं कि मसरूफ रखा है तुझे अपनी सना में ए अदीब, मसरूफ रखा है तुझे अपनी सना में ए अदीब, चाहते हैं रात दिन चाहते हैं रात दिन भरता रहे कासा तेरा, वो चाहते हैं रात दिन भरता रहे कासा तेरा, तेरा ये मेरे लब चर्चा तेरा।